سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 4 تلاوت وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتكم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 4 ترجمہ کنز الایمان. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں سوکھا راستہ نکال دے. تجھے ڈر نہ ہوگا کہ فرعون آ لے اور نہ خطرہ. تو ان کے پیچھے فرعون پڑا اپنے لشکر لے کر تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا ڈھانپ لیا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی. اے بنی اسرائیل بے شک ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہیں طور کی دہنی طرف کا وعدہ دیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا. کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں روزی دی اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے اور جس پر میرا غضب اترا بے شک وہ گرا. اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا. اور تو نے اپنی قوم سے کیوں جلدی کی ہے موسیٰ؟ عرض کی کہ وہ یہ ہیں میرے پیچھے اور اے میرے رب تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تو راضی ہو. فرمایا تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو بلا میں ڈالا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا. تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا غصہ میں بھرا افسوس کرتا. کہا اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا تم پر مدت لمبی گزری یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے تو تم نے میرا وعدہ خلاف کیا؟ بولے ہم نے آپ کا وعدہ اپنے اختیار سے خلاف نہ کیا لیکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے گہنے تو ہم نے انہیں ڈال دیا. پھر اسی طرح سامری نے ڈالا تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا بے جان کا دھڑ گائے کی طرح بولتا. تو بولے یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود تو بھول گئے. تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے کسی برے بھلے کا اختیار نہیں رکھتا. سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 4 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، ایک وہ واقعہ جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہم کر چکے ہیں اور اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے، اسی واقعے کا دوبارہ تذکرہ ہو رہا ہے. اور اس میں جو ایک نئی ہدایت اس میں سے مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے 40 راتوں کے لیے تو اس وقت آپ ذرا جلدی چلے گئے. آپ جب جلدی گئے تو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ طٰہٰ کے رکوع نمبر 4 کی آیت نمبر 83 میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ. اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی جلدی چلے آئے، کیا وجہ ہے طور پر؟ قَالَ هُمْ أُولَئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي. الہ العالمین وہ تو میرے پیچھے پیچھے
ہیں اور قریب ہی ہیں، دور نہیں، حاضر ہیں، اگر ان کا بھی حکم ہے تو وہ بھی حاضر ہو جاتے ہیں. مطلب یہ کہ میرے قریب ہی ہیں، اگر آپ ان کو یاد فرمانا چاہ رہے ہیں رب کریم تو میں ان کو بھی لے آتا ہوں. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، لیکن میں جلدی اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. میں جلدی اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اے اللہ تو راضی ہو جائے. اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر آپ کے جلدی آنے کی وجہ سے، چونکہ قوم سے آپ جلدی نکل آئے، آپ اگر وہاں بیٹھے رہتے تو آپ کی برکت سے قوم میں توحید کا عقیدہ پختہ رہتا. اب آپ آ گئے جلدی تو اس کی وجہ سے وہاں قوم فتنے میں پڑ گئی ہے اور عقیدہ توحید کے بارے میں وہ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ عقیدہ توحید قوم میں قائم تب رہتا ہے جب ان کے درمیان اللہ کا نبی موجود ہوتا ہے. اور آج ساری کائنات میں اللہ کی توحید موجود ہے الحمدللہ. ایسی موجود ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب احد کے مزارات پر، سید الشہداء کے مزار پر سن 11 ہجری میں بعد سمان سنا، 8 سال بعد سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا. 8 سال بعد وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور ہر سال حضور جاتے تھے، ہر سال حضور جاتے تھے. یہ 8واں سال تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے مزارات پر، منبر بچھایا گیا، اس پر بیٹھ کر حضور نے امت کو یہ فرمان دے دیا، انی لا اخشی علیکم ان تشرکوا بعدی. لوگوں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما گئے تو گویا قیامت تک اب توحید الحمدللہ جیت گئی ہے، شرک ہار چکا ہے. اب کائنات میں جو اس وقت توحید موجود ہے، ہر سو اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ برکت ہے کہ نبی ہمارے درمیان موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام ذرا دور ہوئے، قوم شرک میں مبتلا ہو گئی. تو گویا ہماری توحید قائم اس لیے ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، وہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہو کے رب نے اسے رکھا ہوا ہے. رب نے اس کو ہماری جانوں سے زیادہ قریب کر رکھا ہے کہ تمہاری جان بھی تم سے اتنی قریب نہیں ہے جتنا قریب میرا نبی ہے. تو میرے نبی کی قربت کی برکت سے تمہارے اندر ایمان کے پودے اگے ہوئے ہیں. یہ تفسیر صوفیانہ بھی سمجھ لیں اس کو، اور اسے حضرت صاحب تفسیر روح البیان نے اور صاحب امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس طرف اشارے فرمائے ہیں. تو اس لیے میں ان اشاروں کو یہاں پیش کر رہا ہوں. باقی مشہور تفاسیر تو آپ کے سامنے انشاءاللہ موجود ہیں. تو پھر آپ نے اس کے شرک کا رد کیا اور واپس آ کر قوم کو جو ہے آپ نے اس شرک سے دور کیا اور توحید کی ستھری باتیں بتائیں اور بتایا کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکام عطا فرمائے.